ماشاءاللہ یہ تھے حافظ منیب الرحمن جو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ تو اب میں دعوت خطاب دوں گا برادر مکرم جناب حافظ عبدالستار صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ جناب حافظ عبدالستار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ان ربی لسمیع الدعاء۔ ارشاد رب العالمین ہے، شکر ہے اس ذات دا جس ذات نے بڑھاپے کے اندر مجھ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا نو سننے والا ہے۔ معزز علماء کرام اور دوستو ساتھیو، اج دی پروقار تقریب اور اس دی غرض و غائد میرے تو قبل چھوٹے بھائی حافظ عبدالرزاق صاحب بیان کر چکے ہیں۔ اولاد ایک عظیم نعمت ہے اور اولاد دی ہر انسان خواہش رکھتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی اولاد دی خواہش رکھن والے، اور یہ اولاد اللہ دے اختیار دے اندر ہے، نہ کسی امیر دے اختیار دے اندر ہے، نہ کسی غریب دے اختیار دے اندر ہے، نہ کسی نبی دے اختیار دے اندر ہے، اور نہ ہی کسی ولی دے اختیار دے اندر ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں دا عطا کرنا یہ اللہ رب العالمین دے اختیار دے اندر ہے، اللہ تو سوا کوئی دین والا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، کہ میں اللہ جس نو چاہاں بیٹیاں عطا کر دیاں، جس نو چاہاں بیٹی عطا کر دیاں، اور جسے چاہاں نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ بھی عطا نہ کرا، یہ سب اللہ دے اختیار دے اندر ہے۔ تو بھائیو، اولاد اللہ دے اختیار دے اندر ہے، اور اولاد دی خواہش کرنے والے انبیاء بھی نظر آ رہے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیتا جائے تو دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام دے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، بڑھاپے دی عمر میں پہنچ چکے ہیں، اللہ دے کولوں دعا کرنے والے کہ یا اللہ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اے اللہ بیٹا عطا فرما، اے اللہ ویسے تو اللہ تو ہی بہتر وارث ہے، پھر بھی یا اللہ بیٹا عطا فرما۔ تو دعا کی تو اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کیا، فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ میرے بھائیوں، جس وقت کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے اللہ دے کولوں دعا کرتا ہے، اللہ دی ذات اس دعا نو قبول کرنے والے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے دے واسطے دعا فرمائی
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو بھی درست کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ اور اس ٹھیک اور درست کی تفسیر کے اندر لکھا کہ وہ بیوی حضرت زکریا علیہ السلام دی بیوی بانج ہے، بچہ جو ہے جننے دے قابل نہیں ہے۔ اللہ فرمانے نے کہ ہم نے اس کی بیوی کو بچہ جننے کے قابل بنا دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، فرمایا اس کو ٹھیک کر دیا۔ اور اللہ فرمانے نے إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نیکی کے اندر پیش آنے والے، آگے آگے بڑھنے والے، اور فرمایا ہمیشہ اللہ دی طرف، نیکی دی طرف جو ہے میل ہونے والے، اور اللہ دے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ تو بھائیو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہر انسان اولاد کی خواہش رکھ رہا ہے، اور اسی طرح دیکھ لیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے دے واسطے دعا کرنے والے، ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ اپنی جناب تو بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، احادیث رسول اللہ کا مطالعہ کیا جائے، تو ہر انسان، ہر نبی جو ہے اس بات کی خواہش رکھنے والے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی ذات بیٹے عطا کرے یا بیٹی، یہ اللہ دی نعمت ہے۔ بیٹا بھی اللہ دی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ دی نعمت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو انسا فلم یعدھا ولم یہنہا ولم یوسر ولدہ علیہا ادخلہ اللہ الجنہ۔ فرمایا جس کو اللہ رب العالمین نے بیٹی عطا فرمائی، فرمایا بیٹی نو زندہ درگوز نہیں کر رہا، بیٹیاں دے نالوں اس نو حقیر نہیں جان رہا، ادنا اور گھٹیا نہیں جان رہا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث کے اندر اس بات کی خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العالمین ایسا انسان جس کو اللہ نے بیٹیاں دے نال نوازیا، 2 بیٹیاں دے نال نوازیا یا 3 بیٹیاں دے نال نوازیا، یا اللہ نے اس کو 2 بہنا یا 3 بہنا جو ہے عطا کیتیاں، فرمایا حتیٰ کہ اس دے کولوں شادی کی صورت کے اندر یا وفات کی صورت کے اندر جو ہے جدا ہو گئیاں۔ تو فرمایا اللہ کی ذات ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا قلت انا وہو معه فی الجنہ، فرمایا جس طرح 2 انگلیاں کٹیاں نے اسی طرح کل قیامت کے دن جنت کے اندر یہ شخص جو ہے مسلمان جو ہے میرے نام۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جو ہے خوشخبری سنائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اولاد کا ملنا اور پھر بیٹے کا مل جانا، بیٹے دے واسطے بھی یہ بھی اللہ دی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ دا خاص جو ہے انعام ہے۔ اور پھر بیٹے دی ولادت تے خوشی کرنا، اور اج دی یہ تقریب سب تو منفرد تقریب ہے، سب تو الگ تھلگ جو ہے تقریب ہے کہ ایسے بچوں کے لیے، ایسے طالب علموں کے لیے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے، ان کے لیے ایک الگ جو ہے تقریب کا، الگ کھانے کا جو ہے انتظام کرنا، یہ سب سے الگ اور منفرد جو ہے تقریب ہے۔ وگرنہ کی دیکھا جاتا کہ کوئی دیر بگا کے مسجد اندر بھیج دیتی جاتی، چلو جی ہے بچے کھا لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، کائنات کے اندر روئے زمین دے ہوتے، خطہ ارض دے ہوتے، اگر سب تو کوئی افضل اور سب تو بہترین مخلوق ہے تو جو میرے سامنے بیٹھنے والے قرآن مجید پڑھنے والے، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تہاڈے اندروں سب تو بہتر ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ سب تو پہلے نبی علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھنے والے کا تذکرہ فرمایا، فرمایا بہترین وہ انسان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جو قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا اور قرآن مجید کے پڑھانے والا۔ دیکھو نا، بڑا واقعہ سنیا اور بیان بھی کیتا جاتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین دے اوتے لیٹے نے بھوک اور پیاس دی وجہ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ آ گئی کہ فرمایا کہ ابو ہریرہ نو بھوک لگی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے اندر لے کے آئے اور دودھ دا پیالہ آیا، فرمایا ابو ہریرہ جو اصحاب صفہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے، ان کو بھی بلا کے لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بلا کے لے کے آئے۔
50 یا اس سے بھی زیادہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے ابو ہریرہ کو بھوک لگے اس کو بلا دے. نہیں، نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے میرے بھائیوں قرآن مجید کی جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کو دودھ پلایا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، اور اس کے بعد آخر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور اس بات کا ایک ثبوت دیا، ہمیں ایک دلیل دی ہے کہ جو حافظ قرآن، جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والا ہے، جو اس نے کھانا چھوڑا ہے، اس کو کھانا بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے ایک سعادت ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے نہیں کھلایا، خود پہلے نہیں کھایا، حضرت ابو ہریرہ کو پہلے نہیں کھلایا، پہلے ایسے لوگوں کو جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس لحاظ سے یہ تقریب بہت ہی اہم تقریب ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تقریب کا کھانے کا اہتمام کرنا، پروٹوکول کے ساتھ جو ہے انتظام کرنا، جو کہ قرآن مجید پڑھنے والے ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے کسی شادی پہ کوئی دیکھ بن جائے، چلو جی طالب علموں دے واسطے بھیج دے. ایک دوست نے واقعہ سنایا فیصل آباد کے اندر تعلیم القرآن دار القرآن ادارہ ہے کہ وہاں کے شیخ الحدیث اگر اس طرح کھانا بچ جائے بچوں کے لیے قبول نہیں کرتے کہ کسی شادی بیاہ پہ کھانا بچ گیا ایک دو دے کے چلو جی درس میں بھیج دیو، ایسا کھانے کو قبول نہیں کرتے، اس کو واپس بھیج دیتے کہ میرے طالب علم سب سے افضل مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، قرآن مجید پڑھنے والے ہیں اور قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم پڑھنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ بچا ہوا کھانا نہیں ہے، ان کے لیے بالخصوص جو ہے اہتمام کیا جائے. اور مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب ان کے بارے میں سنا کہ ایک آدمی ان کو پیسے دینے کے لیے آیا، پیسے دیے اور واپس جانے لگا، تو اس کی جو گاڑی تھی نا، گاڑی پہ بچے نے کچھ لکیریں لگا دی، طالب علم نے لکیر لگا دی، تو اس آدمی نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا. مولانا صاحب اوپر بیٹھے تھے، دیکھا فوراً نیچے آئے اور کہا کہ جو تو نے پیسے دیے نا واپس لے جاؤ، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو نے میرے طالب علم کو مارا کیوں ہے جو قرآن مجید پڑھنے والا، نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، اس کو مارا جا رہا ہے. بلکہ وہ جو واقعہ بیان کرتا ہے اس نے کہا اس کا پچھلا بھی حساب کرو، اس نے کتنے پیسے دیے اور سارے کے سارے پیسے اس کو لوٹا دو. ہمیں ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے طالب علم جو قرآن مجید پڑھنے والوں کا ادب اور احترام کرنے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آج کی یہ تقریب جو ہے سب سے منفرد اور اعلیٰ تلق ہے، سب سے افضل جو ہے تقریب ہے، کیونکہ اس تقریب کے اندر، اس محفل کے اندر، اس مجلس میں، اس کھانے کے اندر ایسے طالب علم ہیں، ایسے بچے ہیں جو دن اور رات قرآن مجید پڑھنے والے ہیں. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے ان کو افضل کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نہ میری بات ہے، نہ آپ کی بات ہے، نہ کسی بڑے کی بات ہے، اس جو ہے ہستی کی بات ہے. وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. جو نبی جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر بولتے نہیں ہیں، اپنے لبوں کو حرکت دینے والے نہیں ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افضل فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں، سب سے الگ ہے، اور میں مبارکباد دیا گا میاں محمد وقاص صاحب نے جنہوں نے تقریب کا جو ہے اہتمام کیتا، اور اسی طرح حافظ صاحب اور دوسرے جتنے بھی دوست احباب نے جنہوں نے اس طرح کی تقریب کا جو ہے انعقاد کیتا. میں مبارکباد دیا گا کہ اللہ رب العالمین میاں وقاص صاحب دے مال و دولت کے اندر اور اسی طرح حافظ صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی جو ہے عطا فرمائے. اور جتنے بھی اس تقریب کے اندر تعاون کرنے والے ہیں اور اس کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ سب کے مال اور جان میں برکت عطا فرمائے. جو اللہ رب العالمین نے نیک بیٹا عطا فرمایا ہے، اللہ اس کو نیک بنائے، اللہ اس کو صالح بنائے، لمبی زندگی والا بنائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بچے کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے جس بچے کے لیے یہ تقریب ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی دین کی تعلیم حاصل کرنے والا، قرآن مجید کا حافظ بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میاں محمد وقاص صاحب اور ان کے دوست احباب سب کے مال اور جان میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.